ایک رات کے لیے جو مدینے کی خوشبو کھینچ کر لائے ہیں آپ، تو کتنے لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، مگر کچھ بھنگی ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوشبوؤں سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ خوشبو سب کو راس نہیں آتی ہے، خوشبو کو آبزرو کرنے کے لیے جو انٹرنل کیپیسٹی چاہیے، اس کیپیسٹی کا نام ہے سچی محبت۔ محبتیں بھی آج کل مارکیٹ میں ملنے لگی ہے، کچھ تو درود پاک کے صدقے سے محبت آتی ہے، کچھ چائنیز مال بھی آ گئی ہے، کچھ چائنا کے بنے ہوئے محبتیں بھی آ گئی ہے جو یوز اینڈ تھرو ہیں، ادھر سے پیار کرو تو ادھر سے ختم ہو گیا۔ عزیزان ملت، ہمارے معزز حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، اور جب یہاں پہ انسان رہتے ہیں تو ضرور ہماری پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ بھی رہ رہی ہوں گی۔ ہماری جو ناکامیاں ہیں اس ملک میں، وہ یہ ہے کہ پچھلے 70-75 سالوں میں مسلمانوں کے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں جو چیز بند ہو چکی ہے وہ ہے عظیم ماؤں کا تیار ہونا بند ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں مدرس نہیں ہے، بچے پالنے والی عورتیں ہیں، وہ مائیں ہمارے ہاں نہیں ہیں کہ جن ماؤں کی گود میں پرورش پا کر بچہ وقت کا محمد بن قاسم بن جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، جب قوم، جماعت، ملت اور سماج کے لوگ اپنی عورتوں کو حاشیہ میں رکھتے ہیں تو وہ قوم بھی نیست و نابود ہو جایا کرتی ہے۔ عورتیں دنیا کی تمام سماج کی 50% شیئر ہولڈر ہے، پوری آبادی کی 50% شیئر ان کے پاس ہے۔ ہندوستان میں اگر جھوٹی رپورٹ بھی مان لیں کہ 20 کروڑ مسلمان ہیں تو آف کورس 10 کروڑ عورتیں ہیں۔ کم از کم مسلمانوں میں غیرت ایمانی باقی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بیٹیوں کو قتل نہیں کیا کرتے، اور پیدائش کے بعد بھی نہیں کرتے الحمدللہ۔ اس کے باوجود میں مانتا ہوں، گرچہ کہ یہاں سارے شریف لوگ موجود ہیں الحمدللہ، میں دوسرے علاقے کی بات کروں تو مسلمانوں میں ایسے نوجوانوں کی تعداد ہے جن کے بوڑھے باپ اپنے بیٹوں کو شادی کے منڈپ میں رامپوری بکروں کی طرح بیچ دیا کرتے ہیں۔ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے تاکہ میں بات پوری کر سکوں انشاءاللہ۔ تو اپنے بیٹوں کو بیچنے والے باپ، اولاد کا سودا کرنے والی مائیں ہماری قوم اور سماج کا تو حصہ ہے، شریعت اور اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ وہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو بیچا ہے، بیٹے کو بیچ کر چاہتے کہ بہو ان کو سلام کرے، ارے شکر کرو پہلے دن سے جوتے نہیں مارتی ہے، ورنہ بکے ہوئے مال کی قدر نہیں ہوا کرتی ہے۔ بکے ہوئے دلہے، تم تو انٹرنیشنل بھیکاری ہو، اگر لسٹ مجھے مل جائے تو کلکتے میں رمضان کی زکاتیں تمہارے گھروں پہ بھی پہنچا دیا کروں گا۔ مگر او حاجی صاحب، او نمازی صاحب، آج مسلمان اپنے بیٹوں کو بیچ رہا ہے سماج میں، شادی کے نام پر، جہیز کے نام پر، تلک کے نام پر دولہا بناتے ہو،
دلہن کمرے میں بیٹھی ہے جس کے گھونگھٹ اٹھا کر شوہر سے پہلے ویڈیو بنانے والا اس کو دیکھ رہا ہے. ارے بے غیرت، تیری بیوی کو غیر پہلے دیکھ رہا ہے، تیرا نمبر تو بعد میں آئے گا. اور کہتے ہو کہ ہم نمازی ہیں. اسی ڈپلیکیٹ چائنیز نمازیوں کی وجہ سے آج مسجدیں خراب ہو رہی ہیں. نہ اندر مال صحیح ہے نہ باہر مال صحیح ہے. اب اپنے بیٹوں کو بیچ رہے ہو. اور بیچارہ دولہا کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو سہرے سے سجائے ہوئے ہیں، اس لیے کتنا بے غیرت ہے، منہ دکھائے گا کس کو؟ وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. مرد چہرہ چھپایا نہیں کرتا، عورتیں چہرہ کھولا نہیں کرتی. کہہ دو میری بہنوں سے مسلمانوں کہ تم نقاب میں رہو، یہ سماج اپنی اوقات میں رہے گی انشاءاللہ. تم پہلے نقاب میں تو آ جاؤ. مردوں نے چہرے چھپا لیے، عورتوں نے چہروں کو کھول لیا. اور ایسی ماڈرن مسلم عورتیں سماج میں آ گئی ہیں، کہتی صاحب پردہ تو آنکھوں میں ہونی چاہیے. بلا وجہ آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں محترمہ. جب پردہ ساری آنکھوں میں ہوں گی تو یہ خوبصورت لباس کس کام کے لیے ہے؟ مسلمانوں نے ملت اسلامیہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دین اللہ کا ہے، یہ کسی مولوی مفتی اور کسی مسلک کا نہیں ہے. یہ دین وہ ہے جس کے لیے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے گلیوں میں جب پتھر کھائے تھے تو رب نے کہا تھا میرے محبوب میرے دین کے خاطر برداشت کر لیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر طائف کے پتھر برداشت کیے تھے، آپ کو تو سیب اور انگوری برداشت کرنے پڑ رہے ہیں. مچوا کے ایماندار تاجروں، اچھے پھلوں کے ساتھ سڑے ہوئے پھلوں کو الگ کرنے والے نیک مومنوں، دوسروں کی ٹرک پر اپنی ٹرک نہیں چڑھانے والوں، ڈنڈی نہیں مارنے والوں، غلط دام میں نہیں بیچنے والوں، ایمانداری کے ساتھ اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ تجارت کرنے والوں، تمہاری لیے خوشخبری ہے کہ بس قیامت آنے دو، اللہ کا عرش ہوگا اور تم وہاں کے مہمان ہوگے. تم وہاں کے مہمان ہوگے انشاءاللہ. کیا ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے نہیں کہا، مشرکوں سے نہیں کہا، یہودیوں سے نہیں، عیسائیوں سے نہیں. فرمایا ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو. باپ مر جائے تو کفن سنت کے مطابق، باپ مر جائے تو غسل سنت کے مطابق، باپ مر جائے تو جنازے کی نماز سنت کے مطابق، باپ مر جائے تو قبر میں تجہیز و تکفین ساری چیزیں سنت کے مطابق، تدفین بھی سنت کے مطابق. بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ڈولی جب اٹھتا ہے تو اس وقت حضور کی سنت کیوں بھول جاتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب والد کوئی گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے تو سنتی سنت نظر آتی ہے، اور جب شادی کے منڈپ میں ڈولی اٹھتی ہے تو اس سے پہلے مسلمانوں تمہارے گھروں سے سنت کا جنازہ کیوں نکلتا ہے؟ مسلمان کے دروازے پہ ہجڑے ناچے. مسلمانوں ایک وقت تھا جب تم اس ملک کے بادشاہ تھے، تم راجہ کہلاتے تھے. آج تمہاری شاہی لباس بینڈ واجہ والے پہن کر چلتے ہیں بیچارے. مسلمانوں تمہاری حیثیت یہاں پہنچ گئی ہے، تم بادشاہ تھے آج بینڈ باجے والے آ گئے، آج ناچنے اور گانے والوں میں آ گئے. مسلمانوں کی بارات جاتی ہے، آگے آگے باجے والے ہوتے ہیں، اس سے آگے پٹاخے اور آتش بازیاں ہوتی ہیں، اور اس تمام بے دینی کے ڈرامے میں آپ کو 2-3 ٹوپی اینڈ کمپنی بھی نظر آ جائے گا جو ٹوپی پہن کر ہی بتاتا ہے کہ گھبراؤ مت، یہ مسلمانوں کی بارات ہے. وہ سمبول آف آئیڈینٹی، پہچان. میں کہوں گا وہ سمبول آف آئیڈینٹی نہیں، وہ سمبول آف بے شرمی ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ گانا بجانا ضرور ہے مگر سمجھ لو کہ یہ بےہودگی کوئی اور نہیں کر رہا ہے. ٹوپی پہن کر بتا رہا ہوں کہ یہ بےہودگی مسلمان کر رہا ہے. جب اس بے شرمی پر مسلمان اتر آئے، جب اس بےہودگی پر مسلمان اتر آئے، جب اس کمزرفی پر مسلمان اتر آئے،
پھر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ پھر مولوی اور مولانا کو نہیں، پھر مودی جی اور یوگی جی کو بھیجا کرتے ہیں۔ اور اب تمہاری اصلاح وہی کرے گا، اب تمہارا خیال وہی رکھے گا۔ بالکل۔ نمبر دو بیٹیوں کے تعلق سے حضرت یاد دلا رہے کہ پھر تمہاری اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم نے عورتوں کو بالکل کنارے چھوڑ دیا، یہ سماج کا بڑا حصہ ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، سب سے پہلی اصلاح آج کی مجلس میں طے کیجئے کہ ہم لوگ اپنے رشتوں کی شروعات اور ابتدا، آغاز ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی اپنی زندگی کی شروعات نکاح کے ذریعے سے کرتی ہے، نکاح کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اگر اس رشتے کے آغاز میں ہی نحوست آ گئی تو پھر بتاؤ زندگی بھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ میری قوم کے غیور نوجوانوں، عزیزان ملت، دنیا کا جو سب سے پہلا رشتہ ہے وہ رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ، اولاد اور والدین کا رشتہ اس کائنات کا پہلا رشتہ نہیں ہے۔ رشتوں کی ابتدا، رشتوں کا آغاز اللہ نے اپنے نام پہ رکھا ہے، حلال کے ساتھ رکھا ہے۔ اسلام حلال کو امپلیمنٹ کرتا ہے، شیطان حرام کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اس دنیا کو نکاح کے ذریعے سے پاک کر دو، شیطان کہتا ہے گلی گلی میں زنا کر کر اپنے سماج کو ناپاک کر دو۔ اسلام کہتا ہے حلال کاروبار سے جنت کی راہوں کو آسان بناؤ، شیطان کہتا ہے حرام کھاتے کھاتے جہنم میں چلے جاؤ۔ لڑائی ایک طرف اسلام کا نظام معیشت، اکنامکل سسٹم، فنانشیل شیڈول، دوسری طرف سود کا نظام، ربا کا نظام، یا کامن لینگویج میں انٹرسٹ کہہ لیں، ایک انڈرسٹینڈنگ کے طور پر، تو یہ سود صرف کاروبار کا حصہ نہیں ہے بلکہ اللہ سے دشمنی اور خدائے وحدہ لا شریک کو چیلنج کرنے والی ناپاک چیز ہے۔ مسلمان جب سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے یا سود کا گواہ بنتا ہے یا سود کو لکھتا ہے یا سود کو مزے لیتا ہے یا سود سے مطمئن ہوتا ہے، تو معاف کیجیے گا وہ مسلمان بدنصیب کسی اور کو نہیں، رب ذوالجلال اللہ کو چیلنج کرتا ہے۔ نکاح یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر مسلمان اس رشتے کو پاک کر لے، اگر مسلمان نکاح جیسے مقدس رشتے کو اگر پاک کر لے تو کچھ ہو یا نہ ہو، میں اتنی امید اللہ کی ذات سے رکھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں اللہ کے نیک بندوں پر مشتمل ہوں گی۔ اس کائنات کا پہلا رشتہ کیا ہے؟ اس کائنات کا پہلا رشتہ بیٹے اور ماں کا نہیں ہے، اس کائنات کا پہلا رشتہ بیٹی اور باپ کا نہیں ہے، اس کائنات کا پہلا رشتہ بھائی اور بہن کا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کا پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس کائنات کے پہلے مرد ہیں اور پہلی عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو اللہ نے پہلا رشتہ دیا وہ اپنے نام کی برکت سے فرمایا، آدم و حوا اس دنیا کو بتا دو کہ میں نے ماں باپ کو پہلے نہیں، میاں بیوی کو پہلے پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مولانا کھانا کھائیں آپ؟ ارے نعرہ تو لگانے کے ایک اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ان کو کرائے پہ لانا پڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس لیے نہیں کہ یہ نعرہ لگے تو لگے کہ چاہنے والے لگا رہے ہیں، یہ نہ لگے کہ بیچارے سب پریشان حال لوگ ہیں، جھیل رہے ہیں کہ بیٹھ گئے تو پھنس گئے ہیں، ایسا نہیں۔ کہ اس کائنات کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور یہ نکاح کا کام اللہ نے جنت میں آغاز کروایا۔ حضرت آدم و حوا کا نکاح جنت میں ہوا تھا۔ مسلمانوں، اس دنیا میں جنت کی جگہ مساجد کی زمین ہے،
اگر تمہیں بھی اپنی اولادوں کے لیے خدا کا گھر مل جائے نکاح کے لیے تو کتنی پیاری بات ہوگی بتاؤ۔ مسلمانوں، تمہیں اللہ کا گھر نہیں ملتا؟ بڑے بڑے شادی محلوں میں اپنے بیٹوں کا نکاح پڑھاتے ہو، ناجائز تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں اتنی بدنصیبی بھی کیوں ہے کہ اللہ کا گھر نہ ملے؟ میں فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ، نکاح تو آپ گلی کچوں میں بھی پڑھاؤ گے تو نکاح ہو جائے گا۔ میں نکاح کے ہونے نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کے برکت کی بات کر رہا ہوں، میں سماج کے سوچ اور فکر کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کہیں گے صاحب اس کے بعد بھی تو برائی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں تھوڑا تو رکے گا کہ جتنے لوگ اندر ہوں گے باوضو ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کم از کم نکاح کی مجلس میں جو عبادت کی مجلس ہے اس میں بابرکت لوگ ہوں گے، باوضو ہوں گے، اور پھر اللہ کے گھر میں اللہ کے فرشتے ہوں گے، تو اس نکاح میں کچھ تو برکت ہوگی انشاءاللہ، کچھ تو برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اب آگے بڑھے آپ، اسلام میں لڑکیوں کی طرف سے دعوت دینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے، مفتیان کرام اس میں بحث کریں گے، جائز اور ناجائز پہ میں بالکل نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سماج کی جو چیزیں ناسور بن چکی ہیں، آج ہندوستان میں 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان بیٹیاں نعوذ باللہ مرتد ہو گئی ہیں، غیر مسلم ہو گئی ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ، تمہاری بیٹیوں کی شادیوں میں اگر ایک دیگ کھانا سڑک پہ پھینکا جائے گا اور دوسروں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تو لعنت ہے تمہاری دولت پر۔ کون سی دولت ہے؟ اپنی بیٹیوں کو مسلمان بنایا؟ بڑا عجیب چبھتا ہوا سوال ہے۔ ہمارے یہاں ایسے انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جہاں ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھا سکیں۔ یہ کروڑ پتی مسلمان مچھوا میں بھی کروڑ پتی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایک ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے کہ 10 ہوٹل بنا سکتے ہیں، مگر اپنی قوم کے لڑکیوں کے لیے ایک بہترین کالج اور اسکول نہیں بنا پاتے ہیں۔ مجھے جو کہنا ہے میں صاف صاف کہتا ہوں الحمدللہ۔ کیوں؟ مسلمانوں کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ یہ ہمارے علماء کرام نے بھی بیٹی کی تعلیم پر اب توجہ دینی شروع کی ہے، ورنہ پہلے تو گلی گلی ہم بھی لڑکوں کا ہی مدرسہ کھول رہے تھے۔ میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں، اپنے کالج کھولو، اپنے کالج کھولو۔ اب جا کے ہمارے اکابرین بھی فرما رہے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے ہو تو پتھر باندھو، مگر تعلیم گاہیں کھولو۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے کچھ کنکری باندھ لیتے تو آج پتھر باندھنے کی نوبت نہ آتی۔ یہی تو کہہ رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اگر ایسی باتیں گستاخی ہوتی ہیں تو ہوا کرے وہ گستاخی جو آپ کو بیدار کر دے، 100 بار کرنا ثواب سمجھتا ہوں۔ وہ ادب جو آپ کے لیے افیم کا نشہ بن جائے، میں اسے زہر سمجھتا ہوں، زہر سمجھتا ہوں۔ ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی گندگی کو بھی نیکی کہوں۔ ادب کا مطلب یہ ہے کہ ادب کے ساتھ رہتے ہوئے وقت اور حالات کی صحیح نبازی ہو اور صحیح دوائیں پیش کی جائے امت کو۔ آج ہماری بیٹیوں کے پڑھنے کے لیے کوئی ایسے پراپر انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں انڈیویجول ہماری بیٹیاں پردے اور حیا کے ساتھ پڑھ سکیں، لہٰذا مجبوراً مسلمان اپنی بیٹیوں کو غیروں کے کالج میں بھیجتا ہے جہاں کوئی ایجوکیشن غیر نوجوانوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہاں پھر برتھ ڈے کی پارٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پھر بہت سارے سیلیبریشن ہوتے ہیں، اور وہاں سے مسلم بچوں کے ہاتھوں میں آئی فون دیے جاتے ہیں، بائک پہ بٹھائے جاتے ہیں، گھر سے تو برقع پہن کر نکلتی ہے، مگر اس کے بعد اس برقعے کا کیا حال ہوتا ہے برقعے کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ آج پردے کے نام پر ہم نے عورتوں کو ایسے سے برقعے دیے ہیں کہ برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، ہم نے تماشا بنا رکھا اپنے سماج کا، ہم نے تماشا بنا رکھا ہے اپنی سوسائٹی کا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ میری قوم کے بزرگوں، مجھے معاف کر دینا، ہندوستان میں اسلام سے نفرت نہیں ہے، مسلمانوں کی گندی لچھن سے نفرت ہے۔ بات بات پر مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، بات بات پر مسلمان اپنی زبانوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، گالیاں دینا مسلمانوں کی پہچان بنتی چلی جا رہی ہے۔ مسل پاور، لڑائیاں، اپنی دادا گیری، ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات نے کبھی قبرستان کی زیارت نہیں کی، اور اب قبرستان جا کے بھی کیا فائدہ ہے، ہم تو اتنے بے ضمیر ہو چکے ہیں، اتنے